الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، آج ہم پڑھیں گے جماعت سبق نمبر 10 کتاب الفقہ 10th ماہد۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جماعت کی تعریف: دو یا دو سے زائد افراد کے مل کر نماز پڑھنے کو جماعت کہتے ہیں، جس میں سے ایک شخص امام جبکہ دوسرے تمام لوگ مقتدی ہوتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ باجماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت قرآن کریم کی آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور ان کے افعال نیز بزرگان دین کے قول و عمل سے ثابت ہیں۔ باجماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت ترک نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد تشریف لے گئے اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاں جہاں تک اذان کی آواز جائے وہاں کے لوگ مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جماعت کی اہمیت قرآن کریم سے اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر، یعنی جماعت سے۔ قرآن کریم کی مشہور تفاسیر میں اس آیت سے مراد یہی ہے کہ اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا واضح حکم موجود ہے۔ جماعت کی اہمیت و فضیلت احادیث سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجۃ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں تنہا نماز کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ ثواب ہے۔ یعنی اکیلے نماز پڑھنے میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں، اگر اکیلے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک نماز کا 27 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص عشاء اور فجر کی دونوں نمازیں جماعت سے پڑھے اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جماعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمانے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب بہت سخت بیمار تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو نہیں چھوڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق امامت کروا رہے تھے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض میں کچھ افاقہ محسوس ہوا، مرض تکلیف میں کچھ کمی محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے گھر سے نکل کر مسجد کی جانب تشریف لے گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے اب تک وہ منظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک زمین پر گھسیٹتے ہوئے تشریف لے کر جا رہے تھے، یعنی اتنی قوت بھی نہیں تھی کہ زمین سے پیر اٹھا سکیں، لیکن پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی اور جماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا جماعت کے ساتھ نماز کے لیے تکلیف کی حالت میں بھی گئے، تو نماز جو فرض ہے تو اس کی بات اس سے بھی زیادہ، اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ، یعنی اتنی تکلیف میں جماعت کو نہیں چھوڑا تو نماز کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ اس لیے جماعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز کی پابندی ہوگی تو جماعت کی پابندی بھی ہو جائے گی۔ باجماعت نماز کی حکمتیں اور فائدے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر کم از کم 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ بزرگ اور نیک لوگوں کے ساتھ گنہگاروں کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ دینی مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، اور اسی طرح اپنی غلطیوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز میں خوب دل لگتا ہے۔ اہل محلہ جب نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں
تو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے اور اس طرح ایک دوسرے کے درد و مصیبت میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے اور آپس میں اخوت و محبت بڑھتی ہے۔ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے سے بے نمازیوں کا پتہ چلتا ہے اور اسی طرح ان میں تبلیغ اور واضح و نصیحت کا موقع ملتا ہے۔ مسجد میں دعوت و تبلیغ اور واضح و نصیحت اور جہاد کے کاموں کے لیے جو مشورے ہوتے ہیں اور کام ہوتے ہیں ان میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تنہا آدمی پر شیطان جلدی غلبہ حاصل کر لیتا ہے جبکہ جماعت پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا۔ انہیں اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو شیطان اس کو خیالات میں مشغول کر کے کہیں لے کر جا سکتا ہے، لیکن جماعت پر شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی جو رحمت ہے وہ کیا ہے؟ جماعت پر ہے، تو اس لیے جماعت پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا۔ نماز با جماعت کا حکم، آیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو اس کا حکم ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مردوں کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت موقدہ ہے جو کہ عمل کے اعتبار سے واجب کے قریب ہے۔ سنت موقدہ عمل کے اعتبار سے واجب کے قریب ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے مردوں کے لیے نماز باجماعت نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جس شخص کو بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کی عادت ہو وہ گنہگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے تنہا نماز پڑھے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ اسے ملے گا کیونکہ اس نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے جماعت کو چھوڑا ہے، تو جماعت چھوڑنے کا گناہ اسے ہر حال میں ملے گا۔ 5 وقتہ نمازوں کا ہے جبکہ جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے، یعنی جمعہ اور عید الفطر عیدین کی جو نمازیں ہیں وہ جماعت کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اکیلا جمعہ کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عیدین ہے، عیدین کی نماز بھی جماعت کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ یہ نمازیں بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں۔ اگر کوئی مرد جمعہ یا عیدین کی نماز بغیر جماعت کے پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ باجماعت نماز تراویح تمام اہل محلہ پر سنت کفایہ ہے، اگرچہ ایک مرتبہ تراویح میں قرآن شریف ختم ہو چکا ہو، پھر بھی رمضان المبارک کے ختم ہونے تک مسجد میں نماز تراویح باجماعت ادا کرنا سنت کفایہ، یعنی قرآن پاک ختم ہو گیا، اب یہ نہیں کہنا آپ ایک دفعہ تراویح میں قرآن مکمل ہو گیا تو اب جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک رمضان مبارک ختم نہیں ہوتا تب تک جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ کہ اگر ایک محلے کے تمام لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا نہیں کرتے تو پورے محلے والے کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے، اور اگر زیادہ لوگ کرتے ہیں اور کوئی 1-2 نہیں ادا کر رہا تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو تمام محلے والے گنہگار ہوں گے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے بعد نماز وتر جماعت سے ادا کرنا مستحب ہے، جبکہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نماز وتر تنہا پڑھی جائے، جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ باجماعت نماز کن لوگوں پر واجب ہے؟ پہلے ہم نے جماعت کی تعریف پڑھ لی، پھر اس کی فضیلت اور اہمیت پڑھی، پھر ہم نے جماعت کا حکم پڑھا۔ اب ہم نے پڑھنا ہے باجماعت نماز کن لوگوں پر واجب ہے، یعنی کون سے وہ لوگ ہیں جن کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، اس کا مطلب غیر مسلم شخص پر جماعت واجب نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص مسلمان ہی نہیں تو اس کے لیے پہلے اسلام لانا ضروری ہے، جب وہ مسلمان ہو جائے گا تب اس پر نماز فرض ہوگی اور جماعت واجب ہوگی۔ نمبر 2 مرد، اس کا مطلب یہ کہ عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 بالغ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نابالغ بچوں پر جماعت واجب نہیں، البتہ جو لڑکے 10 سال کے ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ ان میں جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت پختہ ہو جائے۔ نمبر 4 عاقل ہونا، اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص پاگل ہے، دیوانہ ہے یا بے ہوش ہے تو اس پر جماعت واجب نہیں ہے۔ نمبر 5 تندرست، یعنی بیمار یا معذوری یا کسی اور قسم کا شرعی عذر نہ ہو جس کی بنا پر جماعت کا ترک کرنا جائز ہے، یعنی ایسے اعذار جن کی وجہ سے جماعت چھوڑی جا سکتی ہو تو پھر ایسا شخص جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔
اگر کوئی عورت یا نابالغ بچہ یا دیوانہ یا بیمار یا کوئی معذور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے تو نہ ان کی صرف نماز ہوگی بلکہ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا. نماز بھی ہو جائے گی اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. ترک جماعت کے اعذار. ترک جماعت کے اعذار یعنی وہ عذر، وہ مجبوریاں جن کی وجہ سے جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے اور گناہ بھی نہیں ہوگا. تو اس ٹاپک میں ہم نے پڑھنا ہے وہ کون سے عذر ہیں، وہ کون سی ایسی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. اعذار جمع ہے عذر کی، اور عذر کے معنی ہے ایسی مجبوری جو کسی کام کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کون سے اعذار اور مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب نہیں رہتا. وہ اعذار اور مجبوریاں یہ ہیں: ایسی بیماری جس کی وجہ سے انسان چل پھر نہ سکے اور مسجد تک آنے میں تکلیف ہو. اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو اپاہج ہیں، جن کو اپنے پاس اس عذر کی بنا پر مسجد تک آنے میں تکلیف ہو، جیسے پیروں سے معذور شخص، فالج کا مریض یا بہت بوڑھا شخص جو چلنے پھرنے سے عاجز ہو اور اس کو مسجد تک جانے میں تکلیف ہو. نمبر 2، بہت تیز بارش ہونا جس کی وجہ سے مسجد تک جانا مشکل ہو جائے، مسجد کے راستے میں کیچڑ ہو. نمبر 4، ایسی سخت سردی جس کی وجہ سے مسجد تک جانے میں بیمار ہونے کا یا بیماری میں اضافے کا خطرہ ہو تو پھر بھی مسجد میں جانے نہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. نمبر 5 ہے کسی بیمار کی خدمت اور تیمارداری میں مصروف ہونا، یعنی کوئی بیمار کی خدمت کار ہے، اس کے پاس کوئی اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو بیمار کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر ایسا شخص بھی مسجد جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے. 6 نمبر ہے مسجد تک جانے کے دوران اپنے مال یا سامان وغیرہ کے چوری ہونے کا خوف ہو. مسجد کے راستے میں کسی دشمن یا ظالم شخص کے ہونے سے اپنی جان یا مال کے ضائع ہونے یا اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا خوف ہو. نمبر 8، سفر کا ارادہ ہو اور جماعت کے لیے مسجد میں جانے کی صورت میں قافلہ نکل جانے یا ریل گاڑی، جہاز، بس وغیرہ کے نکل جانے کا خوف ہو. یعنی اگر کوئی نماز پڑھنے چلا گیا اور یہ چیزیں نکل گئیں تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا باقی نہیں رہے گا. بیت الخلاء جانے کی سخت حاجت پیش آ جائے اور اس دوران مسجد کی جماعت چلی جائے. واضح رہے کہ مندرجہ بالا مجبوریوں کی بنا پر اگر کسی کی جماعت رہ گئی تو اس کو جماعت ترک کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ سب اعذار ایسے ہیں جن کی بنا پر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب نہیں رہتا. لیکن اگر کوئی فرد ان اعذار میں سے کسی عذر کی وجہ سے مسجد نہ جا سکے لیکن اس کے لیے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ جماعت سے نماز ادا کرنا ممکن ہو تو پھر ایسے شخص کے ذمہ واجب ہے کہ وہ نماز باجماعت ہی ادا کرے. یعنی اگر مسجد میں نہیں جا سکتا ان مجبوریوں کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر جہاں کسی اور جگہ پر جماعت ہو رہی ہے وہاں اس کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کے ذمہ واجب ہے. آپ نے بیٹا یہ یاد کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر آگے مزید پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.